آج میں نے بنائی یہ چٹپٹی مزیدار چاٹ جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ جو آپ کو اوپر پھلکیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی میں نے خود بنائی ہیں۔ تو آئیں اس کو سیکھتے ہیں۔ چاٹ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے پھلکیاں۔ اس کے لیے آپ نے کسی بھی اچھی کوالٹی کا بیسن لے لینا ہے۔ یہاں پہ جو میں بیسن استعمال کر رہی ہوں وہ ہے پونم کا۔ یہ بہت اچھا بیسن ہے، آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کریے گا۔ تو آلموسٹ ہاف باؤل میں نے بیسن لے لیا ہے، اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے، اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ آپ ریڈ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ جتنی کوانٹٹی میں آپ نے نمک لیا تھا اتنی کوانٹٹی میں ہی آپ نے ریڈ چلی پاؤڈر لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا، اور اس کے ساتھ 1 ٹی سپون آپ اجوائن ایڈ کریں گے۔ تو اس مکسچر کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں آلموسٹ ہاف گلاس پانی کا ایڈ کرنا ہے۔ آپ نے اتنا اس میں پانی ایڈ کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس تھک پیسٹ بن جائے۔ آپ نے تھن پیسٹ نہیں بنانا، آپ کا پیسٹ تھک ہونا چاہیے۔ اگر پیسٹ تھک ہوگا تو ہی آپ کی پھلکیاں اچھی بنیں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ہاف گلاس پانی کا ایڈ کر لیا تھا۔ اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں۔ آپ نے بھی کسی چیز کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کی تھکنیس دیکھ لینی ہے۔ اگر آپ کو یہ زیادہ پتلا لگے گا تو آپ نے اس میں بیسن اور ایڈ کر لینا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ زیادہ تھک لگے گا تو آپ نے اس میں پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر لینا ہے۔ لیکن جتنا میں نے پانی ایڈ کیا ہے اتنا پانی انف ہے۔ میں اب آپ کو دکھا دیتی ہوں، آپ اس کی تھکنیس دیکھ سکتے ہیں۔ آلموسٹ یہ اس طرح کا پیسٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا پیسٹ ہے تو پھر بالکل آپ کا پیسٹ ریڈی ہے۔ ہم اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے، اور فرائی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گی۔ آئل میں نے چولہے پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح گرم ہو جائے، تو آئل آلموسٹ ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک فورک، اس کی مدد سے میں بناؤں گی پھلکیاں۔ آپ نے اس طرح فورک کو پیسٹ میں ڈپ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو آئل کے اوپر لے کے آنا ہے، اور یہ اس طرح آپ کی پھلکیاں بن جائیں گی۔ تو آپ جتنا اسپیس ہے آپ اتنا اس میں مکسچر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بہت آسانی سے پھلکیاں بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا میتھڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن میرے خیال سے یہ میتھڈ زیادہ ایزی اور سمپل ہے اور زیادہ سیوٹیبل ہے، تو اس لیے میں نے یہ میتھڈ اپنایا۔ اور آپ بھی اگر یہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو بھی یہ بہت اچھا لگے گا۔ تو آلموسٹ جتنی اسپیس تھی اتنا میں نے مکسچر ایڈ کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کی سائڈ کو چینج کر رہی ہوں تاکہ یہ دونوں سائڈوں سے اچھی طرح فرائی ہو جائیں۔ جو باہر سے ملتی ہیں پھلکیاں وہ ایک تو بالکل فریش نہیں ہوتی ہیں، اور دوسرا ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کوالٹی کا بیسن استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی پریفر کروں گی کہ آپ باہر سے پرچیز کرنے کے بجائے تھوڑی سی محنت کر کے گھر میں فریش بنائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا آئے گا آپ کی چاٹ میں۔ تو آلموسٹ یہ 3 سے 4 منٹ بعد فرائی ہو چکی ہیں، کیونکہ آئل گرم تھا اور یہ اتنا ٹائم نہیں لیتی۔ اس میتھڈ کے تھرو آپ نے ساری پھلکیاں اچھی طرح فرائی کر لینی ہیں۔ میں نے جتنی بھی پھلکیاں تھیں وہ ساری فرائی کر لی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پھلکیاں بالکل ریڈی ہیں، اور یہ بہت کرسپی ہیں۔ میں آپ کو یہ دیکھیں چیک کر کے بھی دکھا رہی ہوں۔ اگر آپ اس کو گھر میں بنائیں گے تو یہ بہت کرسپی بنیں گی۔ اس کی ایک ٹرک ہے کہ جب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہوگا آپ نے بیکنگ سوڈا تب ہی ایڈ کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ 3 بوائل پوٹیٹوز تھے میرے پاس، جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور کٹ کر لیا تھا۔ اب میں اس کو ڈال رہی ہوں اس برتن میں جس میں میں نے چاٹ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی چنے، اور یہ میرے پاس وائٹ چنے تھے، ان کو بھی بوائل میں نے کر لیا تھا، وہ میں شامل کرنے جا رہی ہوں اس میں۔ آپ نے کوانٹٹی کے اکارڈنگ ایڈ کر لینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 1 ٹماٹر اور 1 ہری مرچ ایڈ کروں گی۔ ٹماٹر کو آپ نے اس طرح باریک کٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی اپنی چاٹ میں شامل کر لینا ہے۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح باریک باریک ہری مرچ کاٹ لینی ہے اور اس کو بھی اس میں شامل کر لینا ہے۔ اور یہ تھی میرے پاس سبز چٹنی جو کہ میں ڈالنے جا رہی ہوں دہی میں۔
ایکچولی یہی تو ہماری چاٹ کی جان ہے. اگر تو آپ کو یہ بنانی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کو یہ نہیں بنانی آتی تو اس کے بغیر چاٹ بالکل بھی نہیں بن سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی چاٹ نامکمل ہے. اس کے بعد جو ہماری چاٹ میں چیز جائے گی وہ ہے پھلکیاں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے، یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے. ساری پھلکیاں ایڈ نہیں کرنی آپ نے. اس کے بعد بالکل تھوڑا سا اپ ٹو یور ٹیسٹ آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر لیا ہے. اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دہی. آپ نے جتنا دہی آپ لوگ پسند کرتے ہیں آپ لوگ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آلموسٹ سارا دہی جتنا بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی. دہی ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جتنی بھی پھلکیاں رہ گئی تھیں وہ اس کے اوپر ایڈ کر لینی ہے، کیونکہ پھلکیاں کافی نرم ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کو اندر ایڈ کر لیں. اس لیے میں نے کچھ باہر ایڈ کر دی تھی تاکہ یہ نرم نہ ہو. تو یہ ہے فائنل لک میری چاٹ کی. اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ باکس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی ریسیپیز ہیں، اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ اسکرین پر ضرور کلک کریے، آپ کو یہ ویڈیوز نظر آ جائیں گی.